السلام علیکم۔ تو اس ویڈیو کو ٹرائی کریے گا کہ آپ جو ہیں کسی اکیلے میں بیٹھ کے تھوڑا جب آپ کا من ہو کہ آپ چیزیں ابزارب کرنا چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تب اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اٹس ناٹ این انٹرٹینمنٹ ویڈیو، اٹس این ایجوکیشنل ویڈیو، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہم سب کو ہی ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو آپ جب بھی اکیلے بیٹھے ہوں یا آپ سیکھنا چاہتے ہوں یا اپنی اسپریچول جو کنیکشن ہے وہ بڑھانا چاہتے ہوں تب دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک دن ہم نے بیچ میں اسکپ کر دیا، ایک دن یا 2 دن، آئی گیس ایک دن اسکپ کر دیا ہم نے بیچ میں، کیونکہ تھوڑا کام آ گیا تھا۔ تو اس میں یہی ٹرانسپیرنسی رکھیں گے کہ بھائی ڈے ون نہیں، اب سیریز کے حساب سے کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ موقع نہ ملے اور ایک دن میں نے بیچ میں اسکپ کرا ہے، اور انشاءاللہ ٹرائی کروں گا بٹ کہ اسکپ نہ کریں، اور اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جیسے جیسے ہم ویڈیو بناتے ہیں، جیسے جیسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کمی آ رہی ہے۔ تو 1-2 چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ شاید ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اور مطلب میں بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لوگوں نے پوری نہ دیکھی ہو، اور میں یہاں جو پڑھ رہا ہوں وہ تو ہو سکتا ہے پڑھنے والا جو پارٹ ہے میں اسکپ کر دوں، سمجھانے والا وہ میں رکھوں، اور یہی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مطلب جن لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ آئی ایم ناٹ ٹیچنگ قرآن، آئی ایم نو ون ایسے ہی جس نے کوئی ڈگری وغیرہ یا کچھ لے رکھی ہے، بٹ آئی ایم اسٹڈنگ قرآن اینڈ آئی ایم ریکارڈنگ دیٹ ایکسپیرئنس۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے آتا ہے اور میں پڑھا، جو کتاب آپ پڑھنی شروع کرتے ہیں آپ جیسے پڑھیں گے ویسے ہی میں پڑھ رہا ہوں، اور اسی کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ دیٹس اٹ، اٹس اے کائنڈ آف بلاگ، اور جس میں یہیں بیٹھا ہوں، یہیں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس وقت اب ہم اسٹارٹ کریں گے پہلی سورت قرآن کی، دا اوپننگ سورہ آف قرآن، سورۃ الفاتحہ۔ اینڈ ڈسکلیمر میں یہ دے دیتا ہوں کہ میری عربی کی جو تجوید ہے اتنی اچھی نہیں ہے، آئی ایم اسٹل لرننگ، اور قرآن میں ابھی سیکھ رہا ہوں، بٹ آئی ایم ٹرائنگ کہ ہاں ہم کچھ کریں، مطلب آئی ایم ہیئر ایز اے لرنر، ناٹ ایز اے ٹیچر اور ٹیوٹر اور مینٹور کہ آپ کو کچھ سکھاؤں۔ میں اتنا ابھی نہیں آگے بڑھ پایا ہوں، میں نے ابھی اتنی علم حاصل نہیں کیا ہے کہ میں اتنا آگے بڑھ کے آپ کو پڑھاؤں، بٹ آئی ایم لرننگ اینڈ آئی ایم ریکارڈنگ دیٹ ایکسپیرئنس، آئی ایم سیئنگ بار بار، ٹھیک ہے۔ اینڈ اف یو نا جوائن، کہ جہاں پر آپ لوگ ساتھ میں جوائن کر پائیں تو اچھی بات ہے، بٹ آئی ایم ریکارڈنگ اٹ مور فار مائی سیلف، جس سے مجھے چیزیں یاد رہیں اور ایک ہیبٹ بنے روز قرآن سمجھنے پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بات کرنے کے بعد اس قرآن کی جو قرآن کا نچوڑ ہے، جو کرکس ہے، کہ ہاں پورے قرآن کے اندر جو اللہ پاک نے اپنی حکم اور اپنی چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں فالو کرنی ہیں، اس کا جو پورا نچوڑ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو باقی اس میں جتنا لکھا ہے وہ کوشش کروں گا، اور جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں میں وہ نوٹ بھی کروں گا، جو نہیں سب کوشچن رائز ہوتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ نوٹ کریں گے۔ تو لکھنے سے، چیزیں سمجھنے سے زیادہ بہتر آپ کو یاد رہتی ہیں اور زیادہ بہتر آپ لوگوں کو سمجھا پاتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا ہے ہمارا سورۃ الفاتحہ، یہ میں لکھ لیتا ہوں، سورۃ الفاتحہ۔ تو جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، آرڈر میں، ترتیب میں سب سے پہلے رکھی گئی ہے، اور یہ پہلی سورت بھی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری نازل ہوئی تھی، ایک بار میں پوری نازل ہوئی، مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی بھی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، کچھ آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں، بٹ پوری سورت کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔
تو سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی شروعات میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک سے آپ شکر کرتے ہو. جب بھی آپ کوئی چیز سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ سب سے پہلے اللہ کا شکر کرو گے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی کہ آپ قرآن پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہو. آپ قرآن کی آپ نے یہ ویڈیو پہ کلک کرا کہ آپ کو کچھ سمجھنا ہے, کچھ سیکھنا ہے. تو سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا شکر بھیجنا چاہیے کہ بھائی اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی. اس میں ہمیں اللہ پاک نے چیزیں سکھائی ہیں کہ کیسے دعا مانگنی ہے, کیا دعا مانگنی ہے. دعا مانگنی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلاؤ, جو کہ ہم آگے ترجمے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. تو دیکھو میں تو یہاں پہ تفسیر پڑھتا رہوں گا, اور تفسیر میں جو بھی چیزیں سمجھ میں آئیں گی, جو بھی بتانے والا پوائنٹ ہوگا وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. باقی اس کا ترجمہ جو ہے قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھنا ہمیں ایک نہ ایک بار تو ضروری ہے, کیونکہ قرآن جو ہے ایمان کی نشانی ہے. آپ نے قرآن اگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے, آپ اسلام میں داخل صرف نام سے ہوئے ہیں, ایسا مجھے لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. مسلمان ہے وہ یہ مانتا ہے کہ جو یہ پورا یونیورس ہے, اس یونیورس کے باہر بھی کچھ ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے, جو پورا یونیورس ہے وہ اللہ پاک نے ہی بنایا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, اور اس کو پالنے والا, اس کو چلانے والا, اس کی تقدیر سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تعریف ہم جو ایک دوسرے کی کرتے ہیں, جو مجھے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے پھرتے ہیں کہ یار یہ میں نے بنا دیا, یہ میں نے بنا دیا, یہ میں نے کر دیا, یار میں نے اتنے مارکس لے آیا. بٹ اگر دیکھا جائے تو ساری جتنی تعریف ہے وہ اللہ پاک کی ہے. وہ کیسے کہ پہلی بات تو اس نے ہمیں پیدا کرا, ٹھیک ہے. ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں اس کی کہ ہمیں اللہ پاک نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس قابل بنایا, بڑے ہمیں ہاتھ پیر صحیح سلامت دیے, دماغ دیا تاکہ اس دماغ سے ہم پڑھائی کر پائیں اور کچھ بنا پائیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے بزنس بنا دیا, بزنس بڑا کر دیا. آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. اگر آپ طریقے سے بیٹھیں اور سوچیں تو آپ کو اللہ پاک نے ایسی اسباب بنائے, آپ کو اس طریقے کا انسان بنایا. کچھ لوگ ہیں یہاں پر جو بہت محنت کرتے ہیں, جو بہت پیسے لگاتے ہیں اور 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, بٹ وہ بزنس بڑا بنا نہیں پاتے. اور کچھ لوگ ہیں جو صرف 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈالتے ہیں اور لاکھوں روپے بنا لیتے ہیں, ان کا بزنس الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. جبکہ دماغ جو ہے سب کو آلموسٹ ایک ساتھ دیا, بٹ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ الگ ہے, جو ان کو سوچنے سمجھنے کی ان کی طاقتیں ہیں وہ الگ ہیں. ہو سکتا تھا اللہ پاک جس کا بزنس بہت بڑا ہے اس کو یہ سب چیزیں نہ دیتا, اور اس کو دے دیتا ہے جو 12 گھنٹے محنت کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں. تو ہم یہ سب کچھ جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, بہت شارٹ میں سمجھا رہا ہوں, ہم نہیں کرتے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی بلڈنگ ہے سپوز کریے, تو اس بلڈنگ کو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ ہاں بھائی اس بلڈنگ کو جس نے بنایا وہ بہت خوبصورت بنایا ہے, اس کا آرکیٹیکچر, یار کیا آرکیٹیکچر ہے. بٹ جب یہ اس یونیورس کی بات ہوتی ہے تو یہ یونیورس اور یہ کائنات تو اللہ پاک نے بنائی ہے. تو پوری تمام تعریف, اگر اس بلڈنگ کی بھی بات کریں تو اس کی بلڈنگ بنانے والے کی بھی تعریف. تو بلڈنگ بنا ہی ہم اس لیے پائے کہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا اور ہمیں زمین دی, اور ہمیں اس میں مٹیریل اور ہمارا دماغ اس طریقے سے کام کر پا رہا ہے. گریوٹی آپ ہر چیز کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے اگر ایک بلڈنگ کو نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہمیں پیپر پین دیا تاکہ میں ڈیزائن کر پایا, تو آپ تمام تعریفیں اس لیے اللہ پاک کے لیے ہیں بے شک. اور تمام چیزیں جب آ جاتی ہیں, جب آپ ایک یونیورس کی بات کرتے ہو, الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے
کہ تمام جہانوں کا پروردگار، ہر جہان کا مطلب، تو اس یونیورس کے اندر اور بھی کریچرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو مطلب ہو سکتا ہے اور بھی پلانٹس ہیں جہاں پہ اور بھی مخلوق ہو، تو سب کو اللہ پاک چلا رہے ہیں. یونیورس کے اندر سب آ جاتا ہے. ایک رائی کے دانے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوگی تو شاید اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوگی تو اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور اس پورے یونیورس کا مالک بھی اللہ ہے. الرحمن الرحیم، اور جو الرحمن اور رحیم ہے، جو بہت رحمان ہے، مطلب جو مرسیفل ہے، اور رحیم ہے جو کمپیشنیٹ ہے. رحمان کا مطلب ہے کہ سب کو پالنے والا ہے. اللہ پاک سب کو دے رہا ہے، سب کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، جو برے کام بھی کر رہے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، دونوں کو دے رہا ہے. اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ٹائم آئے گا، دا ڈے آف ججمنٹ آئے گا، تب وہ فیصلہ کر دے گا کہ جو اچھے تھے ان کے لیے وہ رحیم ہوگا، اور باقی سب جو ہیں وہ اپنی اپنی سزا بھگتیں گے. مالک یوم الدین مطلب کہ دا ڈے آف ججمنٹ، روز جزا، مطلب جس دن آپ نے جو بھی کام کرے ہیں اس کی رپورٹ کارڈ آپ کو ہاتھ میں ملے گی، یعنی دا ڈے آف ججمنٹ اس کا مالک ہے. یہ مینشن کیوں کیا ہے، اسپیشلی مینشن کیوں کیا گیا ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز بنائی ہے تو وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، تو یہ اسپیشلی دا ڈے آف ججمنٹ کا مینشن اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دا ڈے آف ججمنٹ از اونلی ان دا ہینڈس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ جو یہاں پر ہے دنیا میں، کچھ چیزوں کا اختیار اللہ پاک نے انسان کو بھی دے دیا ہے. کچھ چیزوں کا مالک، مطلب اگر عارضی طور پہ دیکھا جائے تو میں اس کا مالک ہوں، میں اس جگہ کا، اس کمرے کا مالک ہوں، میں نے یہ زمین خرید لی ہے. بٹ دا ڈے آف ججمنٹ پہ یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس دن تو صرف ایک اینٹیٹی ہوگی جس کا سب کچھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ اس دن کا مالک تو اللہ ہی ہے. اس دن کسی چیز کا کوئی کہہ نہیں پائے گا کہ یہ میری چیز تھی، یہ میں نے اس کے پیسے دیے تھے، یا میں نے یہ بائک خریدی تھی، کیونکہ اس دن ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی، ہر چیز مٹی بن چکی ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر بندے نے سرنڈر کر دیا کہ بھائی جو ہے میں آپ سے ہی مانگتا ہوں اور آپ کی ہی بندگی کرتا ہوں. یہ ہمارے دل میں پورا ایمان، اس کا بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں مانتے نا تو ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو اس کا ماننا بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ ضرور مینشن کرا. اور نماز میں بھی روز یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اور اس کا ہمیں ظاہری اور دل سے اور دماغ سے اور ہر طریقے سے یقین ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے. اللہ پاک نے ہمیں بولا کہ دعا ہمیں، مطلب جس چیز کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے زندگی میں، وہ ہے اللہ پاک کی ہدایت. تو اللہ پاک سے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. سیدھا راستہ جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، جو اس پورے قرآن میں آپ کو بتایا گیا ہے، دیٹس دا اسٹریٹ پاتھ جس پہ اللہ پاک سے آپ دعا کر رہے ہو. اللہ پاک نے آپ کو سکھایا ہے کہ بھئی اللہ پاک تم جو ہے ایسے مانگو، یہ مانگو، یہی تمہارے لیے بیسٹ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط الذین مطلب جس راستے پر آپ نے ان لوگوں کو چلایا جن کو، جو سکسیسفل ہوئے، جو آج سے پہلے سکسیسفل ہوئے، نہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ اس پر جن لوگوں پر آپ کی پنشمنٹ ہوئی، آپ نے ان لوگوں کو دھتکار دیا. مطلب جن لوگوں پر اللہ پاک کا عذاب ہوا، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا، تو ان لوگوں کے راستے پہ بالکل بھی نہیں چلانا. ہمیں یہ اللہ پاک سے بار بار دعا کرنی چاہیے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھایا ہے. دیکھو مولانا مودودی صاحب کی ایک بات جو انہوں نے کہی مجھے بہت اچھی لگی، اینڈ وچ میکس اے لاٹ آف سینس، کہ ہی سیز کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے از اے پریئر فرام اے مین ٹو ہز گاڈ، کہ ہم اس میں ایک اسٹریٹ پاتھ، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں. اینڈ
rest of the Quran is the response to that prayer. ٹھیک ہے, it's the response from the man from the and it's the response from the God to his man, کہ تم نے مجھ سے دعا مانگی and I'm giving you the gift. اور اللہ پاک اسی رسپانس میں ہمیں یہ گفٹ دیتے ہیں کہ لو جی بھائی آپ کے پاس باقی قرآن ہے, آپ نے مجھ سے مانگا کہ, اور اسی رسپانس میں ہمیں اللہ پاک نے قرآن دیا, باقی کا قرآن, کہ آپ اسے پڑھو اور ہدایت لو, اینڈ دس ول لیڈ یو ٹو دا اسٹریٹ پاتھ اینڈ یو ول اینڈ اپ ان جنہ انشاءاللہ. اینڈ اگر آپ اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک ہمیں رسپانس میں قرآن دیا ہے, ہمیں قرآن دیا ہے کہ ہم سکسیزفل ہو پائیں, اینڈ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کائنات کا جو مالک ہے وہ آپ کو ایک کتاب دے رہا ہے کہ آپ اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہو, اینڈ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ, اور ہم اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہماری کمی ہے. اینڈ انشاءاللہ میں اس کے بعد ارادہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو, میں ویڈیو بناؤں نہ بناؤں, میں پڑھوں گا. اینڈ دس از اے گریٹ تھنگ. اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک پوری کتاب دی ہے جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, جس میں ہر چیز کی ہے, ہر پرابلم کا سولوشن ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں, اور ابھی میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا شارٹ ہی رکھتے ہیں, ہم ترجمے پہ دھیان دیتے ہیں اسٹارٹنگ میں, زیادہ تفسیر میں نہیں جاتے. میں پڑھ رہا ہوں تفسیر, بٹ جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ کو بھی کچھ باتیں پتہ ہوں تو یو کین ڈی ایم می آن انسٹاگرام, میرا یوزر نیم یہاں آ رہا ہے, اور آپ کمنٹ میں بھی ڈسکس کر سکتے ہو یار. یو کین ڈسکس الاٹ ان یوٹیوب کمنٹس.